اس زمانے میں جو شریعت تھی وہ یہ تھی، ایک تو طہارت تھی، طہارت بدنی اور قلبی دونوں کی ضرورت تھی۔ طہارت بدنی اصل میں طہارت قلبی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی مقصد طہارت قلبی ہے، ورنہ سارے کفار بھی تو نہاتے ہیں اور اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، لیکن ہم اس مقصد سے کرتے ہیں کہ یہ نماز کا ایک ابتدائی رکن ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے یہ ساری آلودگی جو روز مرہ کی زندگی میں قلب کے اوپر چڑھ جاتی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو یہ سمجھو اس کی ایک ظاہری نشانی ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے بدن پاک ہوتا ہے، لیکن مقصد یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار سے جو ایک قسم کا غبار دل کے اوپر آ جاتا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو بہرحال شریعت میں طہارت بدنی ہے جو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کو پاکیزگی پسند ہو تو یوں بھی وہ منہ ہاتھ دھوتا رہتا ہے، اور اس میں 5 وقت یا 4 وقت یا 3 وقت، کیونکہ اگر وضو قائم رہے تو پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو صرف منہ ہاتھ اور پیر دھونا اور سر کے اوپر مسح کرنا ہے۔ اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اگر وہ موزے ایسے ہوں جن کے اندر پیر نظر نہ آئے۔ اگر موزے اتنے پتلے ہوں کہ پیر نظر آئیں تو وہ اس گنتی میں نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ یہ دوسری طہارتوں کے جتنے شعبے ہیں وہ سب ایسے قدرتی ہیں کہ ہر نفاست پسند آدمی ان کا یوں بھی پابند ہونا پسند کرے گا۔ پھر کچھ طہارت کے شعبے ایسے بھی ہیں، مثلا کھانے پینے کے سلسلے میں یہ بعض چیزیں حرام ہیں کیونکہ وہ فطری طور پر گندگی ہیں، جیسے خنزیر کا گوشت ہے جس میں ایسی صفتیں ہیں جو انسان کے نفس کو موٹا کرتی ہیں اور نفسانی خواہشات کو بہت ابھارتی ہیں، کیونکہ کھانے کی نوعیت جو ہے وہ انسان کی اخلاقی اوصاف کے اوپر اثر کرتی ہے، جو تو ایک ظاہری چیز ہے جو دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کسی خاص غذا کے عادی ہیں تو اس غذا کا اثر ان کی طبیعت پر ہوتا ہے، تو یہ ایک اصول ہے۔ آج کل جو لوگ روحانیت کے منکر ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال یہ ایک چیز حقیقت میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو کھانے کے سلسلے میں بھی پاکیزگی ہے اور اپنے ماحول کے مطابق ہی ہے کہ پاک رکھیں، خاص طور سے جہاں تم نماز پڑھتے ہو۔ ظاہر ہے مقصد صرف جگہ کا پاک ہونا نہیں ہے بلکہ تمہارا یہ سارا ماحول ہے، اس کو پاک رکھو۔ تو یہ پاکیزگی کا ایک اور شعبہ ہے، اور اندرونی پاکیزگی بہت بڑا شعبہ ہے، وہ اخلاق کا شعبہ، اور یہ بعد میں آتا ہے۔ تو یہ پاکیزگی جس کو ہم طہارت کہتے ہیں ایک فطری چیز ہے، یہ تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اور یہ طریقے ہم کو بتائے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو معلوم ہے، وہ نہایت ہی آسان ہے اور ان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کوئی صرف مغربی اقوام کی زندگی پر اپنا نمونہ بنائے اور یہ کہے کہ اس میں وہ طریقے نہیں ہیں لہذا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے بلکہ عادت ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مغربی اقوام کی عادتیں ہم اختیار کریں اور جو اس دائرے کے اندر نہیں ہیں۔ بالکل یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم مسلم ہیں اور مسلم کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو تسلیم کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے کام کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دوسرے اقوام کی عادتوں کو ترجیح دینا یہ تو ایک قسم کا کفر ہے۔ کفر اس معنی میں ہے کہ یہ اسلام سے انکار ہے۔ شرعی کفر تو ہم نہیں کہتے اور نہ ہی کسی کو کافر کہنا اچھی بات ہے، بلکہ اس سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اس معنی میں کفر ہے جیسے بعض حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بعض اخلاقی خرابیوں کا مرتکب ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مثلا ایک دوسرے کو گالی دینا اور اس قسم کی جو دوسری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ایسا کرے اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی کافر ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کافروں جیسی بات ہے۔ گو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صرف ایمانی طور پر کافر ہیں، لیکن جو یہ پسند کرے کہ ہم دوسری اقوام کی چیزیں اختیار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصولی زندگی ہے اس کو توڑیں تو یہ کفر کی طرف لے جانے والا فعل ہے اور کفر کی عادتیں اختیار کرنا ہے، یہ تو خطرناک چیز ہے۔ تو طہارت میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ جو آسان چیزیں ہیں بعض علماء نے انہیں مشکل بنا دیا ہے، مثلا موزوں کے اوپر مسح کا جو مسئلہ ہے جو نہایت ہی آسان ہے اس کو اکثر منع کرتے ہیں، غلط طور پر منع کرتے ہیں کہ چمڑے کا موزہ ہونا چاہیے یا
کچھ ایسی دوسری باتیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہم نے اس کی تحقیق کی ہے کہ صرف احتیاطاً ہم یہ کرتے ہیں